بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت اہم یہ ویڈیو ہے کیونکہ ہم نے بات کرنی ہے، گزشتہ روز بھی صدیق جان صاحب ہم نے گفتگو کی تھی کہ ممکنہ ڈیل کی بات ہو رہی تھی بشریٰ بی بی کی رہائی کو لے کر کے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنما کل جب اڈیالہ جیل پہنچے ملاقات کے لیے تو ملاقات جو ہے وہ نہیں ہونے دی گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے بھی اور ایک جس کو کہتے ہیں کہ لاہ عمل ایک سامنے آتا ہے وہ نہیں آ رہا، ایک عجیب و غریب سی پراسرار سی خاموشی ہے، ایک اضطراب کی کیفیت ہے۔ تو اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی کے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے ان پیپر، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ جو خاموشی ہے یہ کہیں کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں ہے۔ کیا آپ کی رائے ہے ان دونوں چیزوں کے اوپر؟ دیکھیں اسد صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے میں بھی یہ سمجھتا تھا تھوڑا سا کہ یار لگتا یہ ہے کہ تحریک انصاف کنفیوز ہے کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن مجھے اب یہ لگتا ہے کہ وہ جو آپ نے دوسری بات کیا نا کہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اچھا دیکھیں تحریک انصاف کے اندر حکومت کو نا ایک چیز سمجھ نہیں آتی۔ حکومت جب میڈیا کے ذریعے تحریک انصاف کے انٹرنل لڑائیوں کو ہوا دیتی ہے تو حکومت یہ خوش ہوتی ہے کہ ہمیں بڑا فائدہ ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بڑی بیوقوف ہے۔ دیکھیں جب حکومت پی ٹی آئی کی اندرونی لڑائیوں کو ہوا دیتی ہے، اس سے وقتی طور پہ ان کو لگتا ہے کہ ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے، اور ہوتا بھی ہے وقتی طور پہ، لیکن وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے۔ وہ وقتی طور پہ فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اس دن کی حد تک ڈسکشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے انٹرنل معاملات رہتے ہیں، لیکن کبھی حکومت نے یہ سوچا ہے یا لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو لڑائی ہوتی ہے وہ کس بات پہ ہوتی ہے؟ وہ اصل میں نقصان دہ ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر لڑائی وہ کیسے نقصان دہ ہے؟ پی ٹی آئی کے اندر لڑائی اس بات پر ہوتی ہے جب پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جن کے پاس اختیار ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے وہ اگریسو چیز نہیں کر رہے جو ان کو کرنی چاہیے۔ تو حکومت جب لڑائی کو ہوا دیتی ہے تو حکومت اپنا نقصان کر رہی ہوتی ہے، یا یہ ڈسکس کروانے والے اپنا نقصان کروا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ دکھاتے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے فلاں رہنما نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ لب لباب اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرویو آگے دیتے ہیں کہ یہ جن کے پاس اختیار ہے یہ عمران خان کی رہائی کے لیے سنسیئر نہیں ہے، یہ کمزور ہیں، یہ کمپرومائز ہیں۔ اب وہ جو جن کے ہاتھ میں اختیار ہے ان کے اوپر دباؤ بڑھ جاتا ہے کہ یار ہم مطلب سب کچھ کر کے بھی ہمارے اوپر الزام ہے۔ تھوڑی سی ڈھیل آتی ہے تو الٹا جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ گھر تک چھوڑ کے آتا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا تو یہ ہوتا ہے، دیکھیں اب ہم جب تحریک انصاف کے رہنماؤں پہ تنقید کرتے ہیں تو کیا تنقید کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے کوئی کرپشن کر لیا، ہاں وہی نا پیسے لے لیے، یا یہ اس کی یہ مسئلہ ہے، یا کوئی سکینڈل ہے، کوئی پیسے پکڑ رہا ہے، کوئی یہ غلط کام کر رہا ہے، وہ غلط، بلکہ ہماری ہمیشہ سے یہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کو عمران خان کی رہائی کے لیے یا اس نظام کو، اس حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے یہ کام کرنا چاہیے جو پی ٹی آئی نہیں کر رہی۔ تو ہماری تنقید یہ ہوتی ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ قاضی فائزہ کے خلاف اگریسو جائیں تو مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ اس کو اور ٹف ٹائم دیں۔ آپ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جن پہ آپ پریس کانفرنس نہیں کر رہے، آپ دباؤ نہیں بڑھا رہے، تو وہ اس لیے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار عمران خان کو، میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو باہر لانا ہے تو آپ کو ہر محاذ پہ آپ کو زمین گرم کرنی ہوگی اس نظام کے لیے، اس حکومت کے لیے۔ میں یہ بھی مثال دے چکا ہوں کہ یہ کوئی وہ پیپر نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ 100 میں سے 33 نمبر لے کے ہم نے پاس ہونا ہے۔ یہ طاقتور اور ظالم نظام سے لڑائی ہے۔ اگر 10 محاذ ہیں تو 10 کے 10 محاذوں پر آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں 10 محاذ سے اس میں سے 2 ہم نے زبردست جیتنی ہے، نہیں، 10 کے 10 پہ آپ نے لڑنا ہے، 10 کے 10 پہ آپ نے اس نظام کو شکست دینی ہے۔ اچھا یہ جو کل عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی نا، ایک بات تو ثابت ہو گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈیل تو کوئی نہیں تھی۔ وہ پہلے ہمیں بھی پتا تھا، لیکن میں نے تو آپ کے ساتھ ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ یہ صرف بکواس ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے، اور یہ اس لیے بکواس ہے کہ مطلب ڈیل کرنی تھی تو عمران خان اس وقت کرتا نا۔ ہاں جب پانی سر سے گزر گیا تو اب کیا، جب پارٹی ٹوٹ گئی، جب لوگ چھوڑ گئے، 10,000 کارکن جیل میں، عمران خان خود جیل میں، عمران خان کی بیوی جیل میں، پھر ایک موقع ہے عمران خان کی بہنیں جیل میں، عمران خان کی باہر لیڈرشپ جو بھی وجہ ہوئی وہ ناکام ہو گئی، تو ایک لگا کہ بالکل حکومت اور نظام تک اس وقت کرتا نا۔ میں ایک کرائٹیریا رکھتا ہوں جو پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ رکھا تھا کہ صرف یہ دیکھ لیں کہ 2 سال پہلے اس نظام کی جو گرفت تھی وہ آج بھی اتنی ہے یا کمزور ہوئی ہے؟ بالکل کمزور ہوئی ہے۔ جب کمزور ہوئی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے عمران خان کو ڈیل کرنے کی؟
اور ایک ایسی سچویشن میں ایک حکومت بنتی ہے تو ایک امید ہوتی ہے کہ حکومت آئے گی، چلیں بڑی چیز، سب سے بڑی اچیومنٹ تو یہ ہوتی کہ حکومت آتی، مہنگائی بھی ختم کر دیتی اور معیشت جو ہے وہ بہتر کر دیتی. لیکن بدقسمتی ہے پاکستان کی، تو بدقسمتی ہی ہے کہ دیکھیں کوئی بھی فرنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، یعنی میں کل کی صرف دن کی اگر ہم بات کر لیں تو مختلف پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ جس قسم کی ہیپننگ ہو رہی ہے، پھر جب جو معاشی محاذ ہے، آپ نے آگے ڈنڈورا پیٹا، خوشخبری سنائی کہ جی IMF ہم کر کے آ گئے ہیں. ایکسپریس ٹربیون پہ میں دیکھ رہا تھا جو لگی ہوئی ہیں خبریں کہ بھائی آپ کو اگلی قسط اگر IMF سے لینی ہے تو اس کے لیے جو آپ کو ٹارگٹس دیے گئے تھے 3-4 آپ وہ پورے کرنے میں ناکام رہے ہیں. بالکل. اور یا تو اب آپ کو بہت بھاری بھرکم ٹیکسز لگانے ہوں گے یا پھر کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا، یا IMF کو جا کے دوبارہ پاؤں پکڑنے ہوں گے، مذاکرات کرنے. دیکھیں میں جو آپ کا عرض کر رہا تھا نا کہ اب یہ لگتا ہے کہ مطلب وہ جو تحریک انصاف کی خاموشی تھی نا وہ کسی طوفان کا پیش خیم ہے. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے جو ایک رائے تھی کہ کنفیوز ہیں، کچھ نہیں ہو رہا، اندرونی لڑائیاں بہت سنگین ہو گئی ہیں. نہیں، اور ان لوگوں کو کل جواب مل گیا ہے جو کہتے تھے کہ ڈیل ہے. اگر ڈیل تھی تو ملنے دیتے عمران خان کو، ڈیل تو ہو گئی ہے نا تمہارے مطابق، تو ملنے دو عمران خان کو. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر لیک ہو گئی تھی جس کو بہت خفیہ رکھا تحریک انصاف نے، لیکن لیک ہو گئی تھی کہ کل عمران خان سے ملاقات کے بعد کو بہت بڑا اعلان ہونے جا رہا تھا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اب جو ہے نا ایک موقع وہ تو نکل گیا ہاتھ سے، 4 اکتوبر والا، 5 اکتوبر والا، وہ تو بڑا ظلم کیا ہے اس نے، فیصل اس نے علی امین گنڈا پور نے بہت ظلم کیا ہے. یہ آج تحریک انصاف والے نہ مانے جو چند ایک لوگ ہیں، وہ ایک ٹائم آئے گا کہ سب یہ بات جب عمران خان کہہ دے گا تو پھر سب مان جائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہ موقع تو نکل گیا. وہ ٹائم تھا جب اس نظام کے گھٹنے اس نظام نے ٹیک دینے تھے اور انہوں نے جا کے عمران خان کے سامنے ہاتھ باندھ لینے تھے، سر جی مہربانی کریں. وہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں 26 نمبر پہ یا اسلام آباد کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے SEO کرانی ہے. یہ خان صاحب ہاتھ جوڑے ہوئے، مہربانی کریں، مہربانی کریں، ان چیزوں پہ ہم معذرت خواہ ہیں، یہ چیزیں مطلب کر دیتے ہیں اور مہربانی کریں. وہ تو ہاتھ سے معاملہ نکل گیا. اس کے بعد نا میں ایک بات سے بالکل متفق ہوں، سلمان اکمل راجہ صاحب کی 2 باتوں سے متفق ہوں. جب سلمان اکمل راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ، یہ لڑائی تحریک انصاف کی نہیں، یہ پورے پاکستانی قوم کی ہے، یہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں جو کچھ حاجی امتیاز کی بھابھی کے ساتھ ہوا ہے، چودھری اعجاز کی اہلیہ کے ساتھ ہوا ہے، یار کیا ایز اے انسان ہمارا کام نہیں ہے ہم اس کو کنڈیم کریں؟ ایز اے مسلمان ہمارا کام نہیں ہے ہم اس کو کنڈیم کریں؟ ایز اے شہری ہمارا کام نہیں ہے کیا ہم اس کو کنڈیم کریں؟ مطلب کوئی تھوڑی سی تو انسان کے اندر انسانیت اور غیرت اور تھوڑا سا تو احساس ہونا چاہیے. دوسرا، آپ بتائیں کہ ہم اکٹھے ہی تھے جب ہمیں وہ ساری بات پتہ چلی کہ جس دن MNAs کو اغوا کیا گیا تھا پارلیمنٹ کے اندر سے، 6-7-8 MNAs کو اغوا کیا تھا PTI کے. ٹھیک ہے، اس دن شاہ احد جو پرویز خٹک کو ہرانے والے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، اس دن اویس جکھڑ کے ساتھ کیا ہوا تھا، اویس جکھڑ کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا. مطلب کوئی یاری کوئی انسانوں کے معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، مطلب کیا ہمارا کام نہیں ہے اس چیز کو کنڈیم کریں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سلمان اکمل راجہ صاحب کی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ لڑائی PTI کی نہیں ہے، یہ لڑائی پاکستان کے ہر شہری کی ہے جس کی آنے والی نسلوں نے بھی اس ملک کے اندر رہنا ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جو سلمان اکمل راجہ صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اب آپ کو نا جذبات میں آگے فیصلے نہیں کرنے ہوں گے کہ بس جی کال دو، ڈی چوک پہنچو، اٹیالہ پہنچو، یہ کرو وہ کرو. سر اب آپ کو بیٹھ کے سوچ سمجھ کے اور آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے کیسے نکلنا ہے اور کیسے لوگوں کو نکالنا ہے. مجھے ایک بات بتائیں اسد چودھری صاحب، 25 کروڑ لوگ ہیں پاکستان کے، ان 25 کروڑ میں سے 5 لاکھ تو ایسے ہوں گے نا جن کے اندر اتنی جرت، غیرت، انسانیت ہوگی کہ جو کہیں گے کہ یار انف از انف. یہ 3 چیزیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں ایز اے پاکستانی کہ پاکستان میں نہیں ہونی چاہیے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو استریاں لگائی گئی ہیں امتیاز چودھری صاحب کے ورکرز کو، یہ نہیں ہونا چاہیے. جو عباد فاروق والا معاملہ ہے، جو چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے، جو خواتین کو گھسیٹا جا رہا ہے، یار یہ 5 چیزیں ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں اہم بات یہ کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے.
میں ایز اے پاکستانی سمجھتا ہوں کہ یہ نون لیگ کے ساتھ بھی نہیں ہونی چاہیے, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے, ٹی ایل پی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے, جماعت اسلامی کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے, مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ بھی نہیں ہونا چاہیے. ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ جبری طور پہ گمشدہ نہ کوئی بلوچ ہونا چاہیے, نہ کوئی پشتون ہونا چاہیے, نہ کوئی پنجابی ہونا چاہیے, نہ کوئی سندھی ہونا چاہیے, نہ کوئی کشمیری ہونا چاہیے. ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہیں, کسی کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. ایز اے پاکستانی میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے گھر میں کسی کو گھسنے کی اجازت, یار یہ 4-5 چیزیں تو ہیں نا ایز اے پاکستانی, ہمیں ان پہ تو ایک کنسنسس کر لینا چاہیے نا. ٹھیک ہے نون لیگ والے اس وقت جو گھٹیا اور غلیظ کردار ادا کر رہے ہیں, جس حد تک کمپرومائزڈ ہیں, مطلب میں نون لیگ کے ایک بندے کا میں نام نہیں لے سکتا ابھی, اس بندے کو میں جانتا ہوں جس نے مجھے بتایا کہ 9 مئی کے بعد, آپ بھی ان کو جانتے ہیں, کہ 9 مئی کے بعد ڈی پی او نے بلایا اور اس نے کہا جی لسٹیں دیں پی ٹی آئی کی کن کن بندوں کو اٹھوانا ہے. تو اس نے کہا جی, میں نے کہا جی سوری میں نہیں دوں گا. پولیٹیکل ورکرز کا کیا قصور ہے کہ میں ان کے نام دوں, بلکہ اس نے کہا کہ میرے حلقے میں سے ایک بچے کو اٹھایا گیا سوشل میڈیا والے کو, میں نے اس کو چھڑوایا. اس نے کہا کہ کل کو ہمارے ساتھ ہیں, آج عمران خان کے ساتھ ہیں, کل پھر ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں. لیکن اس نے کہا کہ اگر میں 200 400 500 بندے وہاں سے اٹھوا دیتا اپنے حلقے سے, اس نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میری آنے والی نسلوں سے بھی جواب لیتے وہ 500 خاندان. اس نے مجھے بڑی پیاری مثال دی. اس نے کہا میں ایک بندے کو اٹھوا دیتا, اس نے کہا اس کے کوئی 15-20 دوست بھی ہوں گے, 20 تو اس کے دوست ہوں گے نا, ان 20 دوستوں کی فیملیز کو پتہ چلتا کہ میں نے اٹھوایا اس کو, اس کی فیملی کے 50 اس کے گھر ہوں گے, ایسے ہی ماموں چاچے خالائیں مطلب پھوپھیاں سارے 40-50 گھر ہوں گے, 20 اس کے دوستوں کے گھر ہوں گے. اس نے کہا 70-80 یہ گھر ہو گئے, پھر محلے میں جو کوئی 200-250 گھر ہیں وہ ہو گئے, جو ادھر سے. اس نے کہا ایک بندے کو میں اٹھوانے سے میں 500 گھرانوں کو اپنے خلاف کر لیتا, نفرت ہو جاتی 500 گھرانوں کو کہ میں نے ایک بے گناہ کو اٹھوایا ہے. اس نے کہا کیا ملتا مجھے ایک بندے کو اٹھوانے سے. ٹھیک ہے, یہ نون لیگ نے یہ کیا ہے, نون لیگ نے کیا, اور نون لیگ اس کا سیاسی قیمت ادا کرے گی. اور کبھی کبھی ہم مختلف تجزیہ کاروں کو سنتے تھے تو بہت زیادہ بات یہ کی جاتی تھی اور کریڈٹ دیا جاتا تھا بلاول بھٹو صاحب کو کہ وہ جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. مطلب یہ ان کے اقتدار میں پی ڈی ایم آنے سے پہلے کی باتیں کہ وہ نوجوان ہیں تو وہ ابھی اپنی جوانی کے اندر یہ سیکھ گیا ہے کہ ایسے نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا. تو نون لیگ جو بارہا اقتدار میں آئی, انہوں نے اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا, کوئی سبق حاصل نہیں کیا. اور ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے, اگر مستقبل کو آپ دیکھیں, مستقبل کو دیکھیں تو ایک دن آئے گا نون لیگ کو رونا پڑے گا. سر میں کہتا ہوں کہ جب وہ وقت آئے گا نا, اگر پی ایم ایل این کے کسی ورکر کے ساتھ ہوگی نا زیادتی, اگر ہوگی زیادتی, اس پہ تو ہم ہوں گے کھڑے, ہم اس کو کریں گے کنڈیم. لیکن جتنے نون لیگ کے اس وقت ایم این ایز ایم پی ایز ہیں نا, یا اس وقت ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ان میں سے کسی کے ساتھ ہوگا نا تو جھولیاں اٹھا کے دعائیں بھی کریں گے کہ ان کی چیخیں بڑے اسپیکروں پہ سنائی جائیں, اور اپریشیٹ بھی کریں گے. جو بھی اس وقت ان کے ساتھ کرنے والا ہوگا اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سر میں بالکل آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. جب نون لیگ کے شریف خاندان کے ساتھ جب فیوچر میں ہوگا, ان کے ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ ہوگا, ان کے عہدیداران کے ساتھ ہوگا, میں اس وقت ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. میری بات سنیں, یہ میں بتا رہا ہوں, یہ جو 500-600 لوگ ہیں, ہاں ان کے ورکرز چاہے جو اس وقت ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں چیزوں کو, جو اس وقت کھڑے بھی ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان میں کوئی نہیں پوچھتا, ٹھیک ہے, میں پارٹی کا ہو عام کسی ان کے ورکر کے ساتھ ہوگا, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن نہیں, میری بات سنیں, یہ بات میری مکمل ہونے دیں. سر جتنا نون لیگ اس وقت پاکستان کے اندر جبر بربریت یزیدیت کروا رہی ہے نا, میری اللہ سے دعا ہے کہ اس سے 10 گنا زیادہ ان کے ساتھ ہو. میری اللہ سے یہ دعا بھی ہے. اور جب فیوچر میں ان کے ساتھ ظلم کرنے والا ان کے اوپر ظلم کرے گا, ان 500 لوگوں کے خلاف, شریف خاندان, ان کے ٹکٹ ہولڈرز, ان کے ایم این ایز ایم پی ایز, 26ویں آئینی ترمیم میں ووٹ دینے والے, سہولت کاری کرنے والے, میں ان کے اوپر ظلم کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور مارو ان کو, اور ان کے ساتھ کرو, ان 500 کے معاملے میں نہیں کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے سر, صورتحال یہ ہوگی, یہ ساری مکافات عمل ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے ساتھ نہ ہو. افسوسناک ہے. ٹھیک ہے, کیوں آج نون لیگ والوں نے لوگوں کی لسٹیں دی ہیں کہ ان لوگوں کو اٹھاؤ, لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ انہوں نے ان کی تذلیل کروائی ہے. کیا مجھے بتائیں, ایک ایم این اے نے یہ شاہ عہد اور شیخ وقاص اکرم اور یہ سارے, جب یہ اویس جکھڑ وغیرہ جب یہ سارے اغوا ہوئے پارلیمنٹ سے, اور وہ چٹھا صاحب کیا نام ہے ان کا, ایک اور احمد چٹھا, اور یہ سارے جب یہ اغوا ہوئے, اغوا کار جو ہے نا, اغوا کرنے والا ایک بندہ کھڑا تھا پارلیمنٹ کے دروازے پہ. ان ایم این ایز میں سے جو اغوا ہوئے تھے, ان میں سے ایک ایم این اے نے جا کے اسپیکر کو کہا کہ یا صادق صاحب, وہ جو
اغوا کار تھے نا، ان میں سے ایک اغوا کار جو ہے نا وہ گیٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہے، ابھی بھی کھڑا ہوا ہے. ایاز صادق نے کہا سوری میں کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں اور کیا ہوتا ہے؟ کیا نواز شریف کو نہیں پتا کیسے یہاں پہ ووٹ پورے ہوئے ہیں؟ کیا نواز شریف کو نہیں پتا کہ یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے؟ نواز شریف کو بس بیٹی کی حکومت مل گئی ہے اور وہ خوش ہے کہ میری بیٹی کی حکومت مل گئی ہے، کیونکہ وہ مہر شرافت سے ہار گئی تھی اور بس ٹھیک ہے. لہٰذا بھائی جان 4-5 چیزوں پہ ایز اے پاکستانی سب کو اکٹھا ہونا ہوگا، جو سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے میں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کے معاملے پہ اور میں آخری بات سلمان اکرم راجہ صاحب جو یہ کہتے ہیں نا کہ اب جب بھی ہم نے کال دینی ہے تیاری کے ساتھ دینی ہے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ 25 کروڑ میں سے 5 لاکھ لوگ تو ایسے ہو سکتے ہیں نا، یا 1 لاکھ لوگ تو ایسے ہو سکتے ہیں نا جو کہیں کہ سر ہم کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں پرامن طریقے سے، آئین قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. ہم 1 لاکھ بندے کو رجسٹرڈ یہ کریں، 1 لاکھ بندہ کہے کہ ہمارے اوپر گولیاں چلانی ہیں، بھائی گولیاں چلائیں، شیل چلانے شیل چلائیں. پرامن احتجاج کا آئین نے ہمیں حق دیا ہوا ہے، یا تو آئین میں یہ بھی 26ویں آئینی ترمیم میں نکال دیتے ہیں نا پرامن احتجاج کا حق. پرامن طور پہ ہم جائیں گے، آپ نے شیل برسانے برسائیں، ہمارے پاس نہ بندوق ہے نہ گولی ہے نہ لاٹھی ہے نہ ڈنڈا ہے، کچھ نہیں ہے. ہم نے جا کے 1 لاکھ لوگوں نے جا کے پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھنا ہے اور ہم نے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ جس کا 8 فروری کو مینڈیٹ تھا اس کو مینڈیٹ واپس کریں. اس وقت تک ہم نے واپس نہیں آنا. 1 لاکھ لوگ جس دن اسلام آباد میں داخل ہو گیا نا، اس دن پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی. یہ جو خواہش جو آپ نے ذرا تنزیہ بات کی، ہو سکتا ہے کیونکہ نون لیگ نے اسلام آباد جو دارالحکومت ہے یہاں پہ احتجاج کرنے پہ جس طریقے سے پابندی لگائی تھی، تو ہو سکتا ہے جو آپ نے کہا ہے وہ بھی کر دیں.